سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، یعنی روزے کے ساتھ ساتھ صحت کا خیال کس طرح رکھا جائے، کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی صحت کو بہتر بناتی ہیں، اور کون سی ایسی عادات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ترک کرنے سے صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قدیم جو علم ہے وہ دراصل طب نبوی ہے یا حکمت ہے، جس کے تحت بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو شاید آج کل کی سائنسی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن اگر ان کا علاج قدیم طریقہ علاج یعنی طب نبوی سے کیا جائے یا حکمت سے کیا جائے تو پھر اس میں کافی افاقہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا مل سکتی ہے۔ بہرحال ہمارا یہ سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت، اور آج جن مہمان شخصیت کو ہم نے اس سیگمنٹ میں دعوت دی ہے وہ کئی پشتوں سے حکیم ہے، یعنی تقریباً اگر یہ کہا جائے کہ 11 پشتوں سے یا ان کی نسل در نسل جو ہے اسی شعبے سے منسلک ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پہلے جس طرح شاہی معالج ہوا کرتے تھے اور شاہی طبیب ہوا کرتے تھے، تو انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ شاہی معالج رہے ہیں، والی جوناگڑھ کے، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، ہربلسٹ بھی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم عسکری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سر، سلامت تھینک یو رکھیے۔ سر۔ اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، اور قاری فیصل چشتی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ گاہے بگاہے کلام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یعنی ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت بھی پیش کرتے رہیں گے، لیکن موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے، یعنی آج کا جو روزہ اور صحت ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم عسکری صاحب۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے تو چونکہ اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن آپ کو پتہ چل رہا ہے، کرونا کی وجہ سے ہر شخص ڈرا ہوا ہے، علاج کوئی نہیں ہے۔ کیا وائرس کا کوئی علاج ہوتا ہے؟ کسی بھی وائرس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا؟ دیکھیں، سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک تو صفائی بہت ضروری ہے، خود حفاظتی اقدام بہت ضروری ہے، اور تیسری چیز ہے پاکیزگی، جسے طہارت کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں، جس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی پاکیزگی، صفائی اور حفاظت کا تینوں اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ پاکیزگی کیا ہے؟ نماز، وضو، طہارت، احساس، اور جب آدمی کوئی بھی کام کرتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو احساس پاکیزگی پیدا ہو جاتا ہے۔ صفائی کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر وائرس کی جہاں بات ہوئی تو یہاں پر کرونا کے حوالے سے ناظرین کو پتہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر لیں، اور امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے اچھی خوراک سے، اپنی ورزش سے، واک سے، اور 5 وقت نماز پڑھنے سے۔ بے شک بے شک۔ پھر تیسری چیز، سب سے آخری چیز ہے روزہ۔ روزہ آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ کرتا ہے، آپ کی اینٹی وائرس ہے روزہ۔ یہ سب پورے سال کے بعد جو ہے وہ روزہ جو ہے رکھنے سے آپ کے پورے سال کے اندر جو بیماریاں پل رہی ہیں، جو بیماریاں ہو چکی ہیں، ان تمام بیماریوں کو صاف کرتا ہے۔ یہ اینٹی وائرس ہے روزہ، سب سے بیسٹ۔ اچھا حکیم صاحب، اجازت دیں تو اذان کا ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ ہے، اذان بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین یہ جو سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت، اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم صاحب جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور شاہی معالج بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکمت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت مہارت رکھتے ہیں حکمت میں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. جی حکیم صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے امیونٹی کو بڑھانے کے حوالے سے، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر رمضان المبارک کے جب روزے رکھے جاتے ہیں تو اس جو ایک مہینہ ہے وہ بالکل اینٹی وائرس کی طرح کام کرتا ہے. بالکل سر اس بات کو مزید آگے بڑھائیے گا. یہ آپ یہ پورے سال بھر کا جسم کا زکوٰۃ ہے. رمضان سال بھر میں جب آپ پورے روزے رکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری ٹیوننگ، باڈی کی ٹیوننگ ہو گئی ہے، اوور ہالنگ ہو گئی ہے، باڈی ریکنڈیشن ہو گئی ہے. جسم میں جتنے پلنے والی بیماریاں تھیں یا بیماریاں موجود تھیں یا ہونے والی تھیں، وہ تمام بیماریوں کا جو ہے وہ ازالہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یوں رمضان نہ صرف جسم کی پاکیزگی، روح کی بالندگی کا باعث بنتا ہے. تو رمضان جو ہے وہ ہمارے بہت سارے امراض میں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہم روزہ کیسے رکھیں، مثلا شوگر کے مریض ہیں یا امراض قلب کے مریض ہیں تو یا جوڑوں کے درد کے مریض ہیں، موٹاپا ہے یا اور دیگر امراض میں کہتا ہوں کہ ان سب کا علاج ہی رمضان ہے. روزہ جو ہے جس خوبصورتی کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اس میں جسمانی توانائی اور روح کی سمجھے تازگی بہت ضروری ہے. اور جس طرح انسان اللہ سے لگاتا ہے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی جو ہے وہ دلوں کو طاقت ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے، اس کرونا کی وبا میں بہت ضروری ہے کہ آپ جہاں سینیٹائز کو یوز کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر حفاظتی اقدامات ہیں، آپ صابن کا استعمال کرتے ہیں، دن بھر دھوتے ہیں، وہ صفائی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکیزگی کی بہت ضرورت ہے کہ آپ 5 وقت نماز پاکیزہ ہو، یعنی وضو جو ہے وہ آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، مطہر کرتا ہے آپ کے جسم کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی آپ کی جو ہے وہ پاک صاف ہونی چاہیے، تو آپ انشاءاللہ دنیا کی بہت بڑی بڑی بیماریوں سے کم مقابلہ کرنے کے تیار تھے. ٹھیک. اچھا حکیم صاحب، اور کن بیماریوں کا علاج کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اپنے جو آپ کا مطب ہے اس کا ایڈریس بتا دیجیے گا کہ کس جگہ واقع ہے. جی، میرا مطب جو ہے وہ ہے گلستانی جوہر، یعنی ایک طرف گلستانی جوہر ہے، اس کے بالکل سامنے گلشن اقبال ہے. جی. یہ لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس ہے، راشد بناس روڈ پر موجود ہے. جی. اور یہ میرا مطب جو ہے رمضان میں 2 سے شام 5 بجے کے اوقات میں کھلتا ہے. اچھا. اور میرے پاس اپائنٹمنٹس آتی ہیں، مریض دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے چل رہا ہے. فون نمبر وغیرہ جو ہے اسکرین پہ چل رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں. تو یہ مطلب کوئی بھی ایسا مرض ہو جس کا علاج ممکن نہ ہو تو وہ مریض آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنا تھوڑا سا مختصر سا ایک تعارف یہ کروا دیتا ہوں. میں کوالیفائی ہوا امریکہ سے، میں نے کوالیفائی کیا تھا ڈاکٹر میڈیسن، اسی طریقے سے این-ایم-ڈی ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن، ڈی ڈاکٹر آف ڈیوائن کیا تھا. اسی طرح پی ایچ ڈی ریلیجس سائنسز میں مذاہب عالم پہ ایک پی ایچ ڈی تھا، اور ہربل سائنسز میں میں نے کیا تھا. ماشاءاللہ. تو جہاں میرا شعبہ حکمت سے ہے تعلق، تو میرے دادا پردادا والد یعنی 7 پشتوں سے حکمت سے تعلق ہے. میرے دادا حاذق الہند ان کا ٹائٹل تھا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی. اسی طریقے سے میرے والد حکیم سید ظفر عسکری یہ عمائدین سلطنت کے معالج رہے، جس میں شہنشاہ ایران تھے، ظاہر شاہ افغانستان کے بادشاہ تھے، اردن کے شاہ حسین تھے، ان کے معالج خاص رہے. ماشاءاللہ. تو میرے دادا جو تھے وہ 7 ریاستوں کے معالج تھے، جس میں حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اسٹیٹ، رامپور اسٹیٹ، مالیر کوٹلا اور خیرپور میرس. ہمارے میرس کا جو خیرپور یا سندھ کا خیرپور ہے، نواب حشمت علی خان کے بھی معالج رہے. تو وہ اس طرح میں پیر صاحب پگاڑا کا بھی معالج رہا، اور والی ریاست جوناگڑھ اسٹیٹ نواب محمد جہانگیر خان جی کا بھی معالج ہوں. اچھا. تو ویسے یہ تو میرا ایک مختصر سا تعارف تھا، تاکہ پتہ لگے کہ
جو بالکل لوگوں کو اندازہ ہو گیا واقعی ایک کوالیفائڈ وہ ہے. اچھا امریکہ میں بھی حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے؟ امریکہ میں ہربل سائنسز ہے. دیکھیے جو جڑی بوٹیوں سے علاج تو پوری دنیا میں موجود ہے, اور یہ اس کا علاج انسان ابتدائی دور میں جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا رہا ہے, اور ہزاروں سال پہ اس کے تجربات محیط ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کے ذریعے اس علم کی تکمیل کر دی. جہاں دیگر علوم کی تکمیل ہوئی ہے وہاں پر علم ابدان, علم الابدان یعنی علم الادیان کی تو تکمیل آپ نے کی, علم الابدان کی بھی تکمیل کی, اور اس کے بعد سے ابو علی سینا, ابن حشم, ابن ذکر رازی, ابن خلدون جیسی شخصیات پیدا ہوئی جنہوں نے طب کا ابو جد کھول کے رکھ دیا اور بتایا, اور اسی پر دنیا کی تمام میڈیکل سائنس اسی پہ ریسرچ کرتی ہے, انہی کو بیس بنا کے ریسرچ کرتی ہے. آج کی جو ترقی ہوئی ہے یہ 1400 سالہ میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہوئی ہے یہ 14 لاکھ سال میں نہیں ہوئی, 14 کروڑ سال میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی ترقی, کیونکہ سائنس کا سرا جو ہے آپ نے پکڑا دیا, انسانوں کو ترویج کے راستے کھول کے دکھا دیے. اچھا پروڈکٹس جو آپ کی رکھی ہوئی ہیں یہ کن کن چیزوں کے لیے؟ دیکھیں یہ میری پروڈکٹ جو ہے کیمرہ ہم چاہیں گے کہ ان چیزوں کو دکھا بھی دے. سب سے بہترین اور سب سے میری مایہ ناز جو پروڈکٹ ہے جس میں میں نے بہت ریسرچ کی وہ ہے یہ عسکری گرین کے نام سے ہے, اور یہ ناظرین یہ پروڈکٹ جو ہے یہ تقریباً 100 امراض میں کام آتی ہے. اس میں 22,000 فائٹو نیوٹریشن ہیں, یعنی اس کے اندر جتنا بڑا امیون سسٹم موجود ہے. آپ کو کرونا سے ڈرنا نہیں چاہیے, یہ کرونا کا جو ہے بہترین علاج ہے, کیونکہ امیونٹی جب آپ کا بڑھ جائے گی 12,000 فائٹو نیوٹریشن باڈی میں جائیں گے تو یہ کینسر, ہیپیٹائٹس, شوگر, جوڑوں کا درد اور تقریباً سارے امراض کا بہترین علاج ہے. یہ بلاکیج کو کھولتی ہے, اور اس کے اندر مشروب ہے, اس کے اندر 12 قسم کے پھلوں کا رس ہے, اس میں جواہرات اور اس میں مختلف کیلشیمز موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو آدمی کے امیون سسٹم پر بڑے زبردست کام کرتی ہے. مائٹوکینڈریا جسے ہم سیلز کہتے ہیں کی فیکٹری کہتے ہیں, جہاں سے آپ کے خون کے سیلز بنتے ہیں, اس مائٹوکینڈریا پہ کام کرتی ہے, سیلز کی نرشمنٹ کرتی ہے. اچھا ہاں, اور یہ جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جوڑوں کا درد وغیرہ, اسپائنل کارڈ, سروائیکل کی پرابلم جو ہیں ان کو سالو کرنے میں یہ بنیادی کام ادا کرتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں عسکری گرین سے ہے. اچھا تو اسی طرح یہ ہمارا, اچھا یہ بہت زبردست اس پر ریسرچ ہو چکی ہے. یہ کیا ہے سر؟ یہ سمجھے کہ فل باڈی سینیٹائزر, فل باڈی سینیٹائزر ہے. اچھا سمجھے نا, اس کو میسکولائن کہتے ہیں. یہ اس سے نہایا جاتا ہے, اس سے بال دھوئے جاتے ہیں, یہ شیمپو کی جگہ بھی کام آتا ہے. مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے؟ بالکل خواتین مرد دونوں کے لیے کام میں آتا ہے. اور اس میں جو ہے یہ اس میں نیگیٹو آئن موجود ہے, یہ گرینز آپ دیکھتے ہیں, اس میں نیگیٹو آئن ہے جو سکن پورز کو کھولتا ہے. اچھا, اور سکن پہ جتنی بھی بیکٹیریاز اور وائرس وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کو اس کی واش کرتا ہے, سکن کو تازہ کرتا ہے. روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا ہفتے میں ایک دفعہ؟ روز استعمال کریں, دن میں 2 دفعہ 4 دفعہ. اینٹی بیکٹیریل, اینٹی وائرس, اینٹی ایجنگ, اور یہ سمجھے ہاتھ دھونے کے بھی استعمال میں لیا جا سکتا ہے, جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے بار بار ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. یہ بہت زبردست چیز ہے کہ جو صرف سینیٹائزر سے تو ہاتھ دھوتے ہیں, اسے پوری باڈی کو آپ کلین کر سکتے ہیں, ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا یہ جو ایک ٹکیا ہے یہ بھی دکھا دیجیے. ہاں, یہ ہمارا عسکری سوپ ہے. یہ اس وقت جو ہے وہ بہت خواتین تو اس کو بڑے سے شوق سے استعمال کرتی ہیں, مرد بھی استعمال کرتے ہیں. یہ دستیاب کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ ہمارے کلینک سے ہی, آپ کے کلینک سے. میں اس کو مارکیٹنگ نہیں کرتا. اچھا, کیونکہ اس کی وجہ قیمت مناسب ہے ان سب چیزوں کی؟ بہت مناسب ہے. اچھا, جیسے جتنی ان کی وہ ورتھ ہے اس کے حوالے سے مارکیٹ ریٹ سے تو بہت اس میں کمی ہے. اچھا, یہ سکن کی نرشمنٹ بھی کرتی ہے, سکن کو صاف کرتی ہے, رنکلز, پمپلز, بیوٹی سوپ ہے یعنی یہ بلیک ڈاٹس وغیرہ صاف کرتے ہیں. بیوٹی سوپ کے ساتھ ساتھ اینٹی وائرس بھی ہے. اچھا, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے. اچھا, اور یہ سمجھے ماسک کے ساتھ ساتھ سوپ ہے, سوپ ماسک جسے کہتے ہیں. چہرے پہ 5-7 منٹ لگا کر چھوڑ دیں, اس کے بعد منہ دھو لیں. اچھا, اس سے کافی یہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی یہ ہمارا عسکری ہیئر آئل ہے جو بالوں کے لیے ہے, جو بالوں کی نشو نما کرتا ہے, ہیئر فالنگ کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اور یہ تقریباً ہمارا 100 سال پرانا نسخہ ہے جو استعمال میں آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو ایک پرپل اور گولڈن جو ہے یہ کیا ہے؟ گولڈ بھی جی بتائیے. یہ عسکری گولڈ کے نام سے فیم ہے. یہ جگر اور معدے کے امراض میں بہت کام میں کامیاب ہے. جن کو خواتین حضرات کو سینے میں جلن ہوتی ہے یا ان کو گیسز ہو جاتی ہیں, نظام ہضم خراب ہوتا ہے اور گھبراہٹ, بے چینی, عموماً ایسے لوگ جو یہ گیس اٹیک بھی ہوتا ہے لوگوں کو, جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں, لوگ سمجھتے کہ دل بیمار ہو گیا ہے, لیکن اس سے ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہی گیسز وغیرہ خارج ہوتی ہیں نارمل ہو جاتا ہے. البتہ وہ لوگ جن کو گیس کی پرابلم ہوتی ہے ان سے پوری باڈی پہ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے, بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے اور نظام ہضم کی خرابی کی وجہ سے شوگر اور دیگر بیماریاں, جوڑوں کا درد. اچھا, کہتے یہ حکیم صاحب کہ پہلے زمانے میں جب حکیم علاج کیا کرتے تھے تو صرف پیٹ کا علاج کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے زیادہ تر بیماریوں کی جڑ جو ہے نا پیٹ سے شروع ہوتی ہے. بالکل بالکل, چاہے نیند ہو, غذا ہو, صحت ہو, وزن کا کم ہونا, بڑھنا, جو بھی تمام چیزیں ہیں. کئی بات درست ہے کہ معدے سے اور پیٹ سے سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. بالکل, پیٹ جو ہے امول امراض ہے اور اگر پیٹ درست ہے تو یہ سمجھے کہ آپ کی ہیلتھ 100% فٹ ہوتی رہے گی, کیونکہ نظام ہضم کی خرابی کی وجہ سے آپ کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. نظام ہضم درست ہونے کے بعد جو ہے آپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ آپ کے جزو بدن بنتا ہے اور پھر وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے, بہت ساری پرابلم سے نجات دلاتا ہے. اچھا, معدے کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے؟ اب جیسے رمضان آتے ہی جو ہے نا ٹائمنگز کا بڑا فرق آ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں پھر بدہضمی کے بھی چانسز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ سحری تک جاگتے ہیں, سحری پہ سوتے ہیں اور ظہر پہ اٹھ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے کافی روٹین کا فرق آتا ہے. جی ہاں بالکل. اصل میں آتے ہیں اگر ہماری صحیح نہ چل رہی ہوں, روزانہ کی فراغت نہ ہو رہی ہو, تو پھر کہتے یہ ہیں کہ صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے کہ آتے صحیح چلتی رہیں اور ایک صحت مند انسان کی طرح وہ سائیکل. ہاں بالکل, بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ یہ رمضان کے حوالے سے کچھ لوگ رمضان سے فیضیاب ہو جاتے ہیں, رمضان سے جزا پاتے ہیں, کچھ لوگ رمضان سے جو ہے سزا پاتے ہیں. یعنی بجائے یہ رمضان کی پوری اس کی اطاعت کریں رب کی اور پورے اس کی ہدایت پر چلیں, بجائے اس کو صرف کھانا پینا اور سونا روزہ بنا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ ناظرین روزہ رکھیں, لیکن روزہ پکوڑے, سموسے اور یہ کچوریاں, یہ گھی والی تلی ہوئی چیزیں کھا لینے سے آپ کا نظام ہضم بہت متاثر ہو جائے گا. آپ کو صحیح معنوں میں روزے کی افادیت نہیں آپ کو ہوگی, جسمانی طور پہ آپ فریش نہیں ہو سکیں گے. پھل, فروٹ, سبزیاں اور ہلکی پھلکی غذائیں, دودھ, دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں تو روزہ آپ کو جو ہے اس کی افادیت محسوس ہوگی. ایک دم روزہ کھلتے ہی پیٹ بھر لینے سے آپ بہت سارے پرابلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ کھولنے کے بعد جو ہے وہ ہم سے بیٹھا نہیں جاتا اور دل چاہتا ہے کہ لیٹ جائیں. جسمانی طور پر جو ہے, اعصابی طور پر ایک دم کمزوری محسوس ہوتی ہے. روزہ افطار کرتے ہی آپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھجور کھائیں, تھوڑے سے پھل کھائیے, تھوڑا سا دہی اور اس کے ساتھ مشروب کا استعمال کیجیے. اگر تازہ مشروب ہے, دودھ, دہی کی لسی ہے تو بہت مناسب ہے. یہ کرنے کے بعد وقفہ لیجیے, نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے کم از کم آدھے پونے گھنٹے کے بعد پھر آپ کھانا کا اہتمام کیجیے. یوں اور کھانے میں بھی دودھ, دہی کا استعمال جو ہے, دہی کا استعمال زیادہ رکھیں اور کھانے میں سبزیاں اور دال وغیرہ کا استعمال زیادہ رکھیں. بھنی ہوئی چیزیں وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں, تلی ہوئی چیزیں نقصان دیں گی. بہت زیادہ گھی اور تیز مرچ مسالے, اچار, چٹنی کا استعمال بھی نقصان دیتا ہے. لہذا روزے کی افادیت آپ ضرور حاصل کیجئے, لیکن روزے کو آپ اپنے طور پر یعنی اس کو اذیت نہ بنا لیجئے جسم کے لیے. اچھا, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. شکیل مدنی صاحب ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. شکیل مدنی صاحب, آپ سے درخواست ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بڑے سلیقے
کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری درود پڑھتی ہے میری سانسیں سلام کرتی ہیں میری آنکھیں درود پڑھتی ہے میری سانسیں سلام کرتی ہے میری آنکھیں یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں یہ ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہیں میری آنکھیں یہ ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہیں میری آنکھیں نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی ساتھ سفر مدینے سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم رمضان الکریم جی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان ہے یعنی آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم کار خیر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کیے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم عسکری صاحب جو کہ ہربلسٹ بھی ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے خاص طور پہ کار خیر کے سیگمنٹ کے حوالے سے حاجی حنیف طیب صاحب نے جو کہ سربراہ اور بانی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں السلام علیکم حاجی حنیف طیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ تھینک یو سر آپ تشریف لائے ناظرین حکیم عسکری صاحب سے بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ پروڈکٹس انہوں نے دکھائی تھی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری اسکرین پر نمبر بھی آ رہا ہوگا لائیو کال کرنے کا اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں حکیم عسکری صاحب سے بات کر سکتے ہیں حاجی حنیف طیب صاحب سے بات کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ امیونٹی کو کس طرح مضبوط کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو پروڈکٹس ہیں کوئی پروڈکٹ رہ گئی تھی آپ کی حکیم صاحب جو مزید آپ بتانا چاہیں جی جی بتائیں کہ اصل میں سب سے بڑا تو رمضان میں لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وزن کم ہوتا جائے جو بہت موٹے حضرات ہیں تو وہ ان کے لیے تو میں نے پریکاشن بتائی ہے کہ وہ انہیں اپنے خوراک میں مرچ مسالے اچار چٹنی بھنی ہوئی اشیاء تیل والی تلی ہوئی چیزوں کا استعمال وہ کم کر دیں پکوڑے سموسے اس موسم میں اس میں رمضان میں تو بہت استعمال ہوتے ہیں تو لیکن یہ کرونا کی وجہ سے شاید اب اس دفعہ چونکہ مارکیٹیں بند ہیں
दुकानें बंद हैं, तो लिहाजा लोग घर पे भी बनाएं तो बहुत इस तरह थोड़ा देखिए, खाना खाएं ज़रूर लेकिन उनसे पेट ना भरें, चखें ज़रूर, ये चखने की चीज़ें हैं। और इसी तरीके से मीठा मुंह करने के लिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं होता। तो ठीक है, ये अस्करी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है जी हाँ, उनसे हम बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? कौन सा बात कर रहे हैं जी? कहाँ से कॉल किए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें मेरे भाई? कहाँ से? जी अब्दुल मालिक, मैं कराची से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब के घुटनों में दर्द है, तो उनके लिए मतलब इनके पास कोई इलाज है या नहीं है? वैसे मैं उनका जो है ना एलोपैथी में सारे उनके एक्सरे वगैरह सब कुछ करवा चुका हूँ। आप बात कर सकते हैं उसमें तो डॉक्टर ने ये मशवरा दिया है कि जी ये जो है ना आपको उसमें ना रिप्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, लेकिन वो उनकी जो एज है वो 80+ है। तो उस हिसाब से मतलब वो बोन्स इतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है उनकी कि उनमें ना नए घुटने लगवाए जा सकें। तो क्या मतलब इनके पास हकीम साहब के पास इसका कोई इलाज है? तो मैं फिर इनके पास विजिट कर लूंगा पे ना। ठीक बेटा, मैं आपको बताता हूँ, आप टीवी चैनल देखिए। असल में बात ये है कि आप टीवी पे देखिए, अपना जवाब मैं आपको देता हूँ। बात ये है कि एक तो उम्र का तकाजा ऐसा है कि 80 साल की उम्र में इनको ऑपरेशन वगैरह या किसी किस्म की जहमत से जिस्म तौर पर जो है वो जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बेहतर ये है कि एक तो उन्हें मेरे मतब में ले आइए, मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है मेरे स्क्रीन पे चल रहा है। दूसरी बात ये है कि उनको ग़िज़ाई हवाले से जौ का दलिया या उसके अंदर जौ के दलिए में आप खजूर या छुआरा डालें, बादाम और पिस्ता डालिए और उसका इस्तेमाल सुबह नाश्ते में करवाएं। ये तलबीना बन जाता है, इसको तलबीना कहते हैं तिब्बी ज़ुबान में। और सुबह अच्छा चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, बड़ा गोश्त, इससे आप परहेज़ करवाइए। तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करवाएं और घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। मैं मतलब आइए, मेरी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, इकराम बात कर रहा हूँ मैं। जी, मुझे मालूम ये करना था, डॉक्टर साहब से बात करनी है शुगर के हवाले से। मैं शुगर का पेशेंट हूँ। जी, आप बात कर लीजिए। काफी पुराना। जी डॉक्टर साहब, मुझे शुगर 96 से है। काफी केयर करता हूँ, मेडिसिन वगैरह भी लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कंट्रोल नहीं रहती है। सुबह फास्टिंग में 120, 130, 140 होती है और रैंडम में खाने के बाद 210, 220, 230 ऐसी कुछ होती है। अच्छा, तो कुछ इलाज के बारे में बताएंगे आपकी तरफ अगर मैं रुजू करूं तो? हाँ, उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र 63 है। अच्छा, ठीक, मैं आपको इसका बताता हूँ। आप स्क्रीन पर टीवी देखें। तो मैं बता रहा था कि शुगर का भी जिक्र हो रहा था कि शुगर जो है वो शुगर के मरीज़ रमज़ान कैसे गुजारे। शुगर के मरीज़ जो हैं वो अपनी ग़िज़ा में थोड़ी सी तब्दीली लाएं। गंदम के आटा में यानी कि 100 ग्राम गंदम का आटा है तो उसमें 50 ग्राम चना और 50 ग्राम जौ का आटा मिलाकर उसे इस्तेमाल करें, उसकी रोटी बनाएं। और इसी तरीके से खाने में इत्तदाल रखें। भुने हुए चनों का यानी भुने हुए चनों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और काले चनों का शोरबा, घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू, लौकी खाएं। वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फिर यही कि मैंने जो अभी आपको बताया कि अस्करी ग्रीन के हवाले से मैंने बताई कि अस्करी ग्रीन जो है वो हमसे लीजिए, आइए, इलाज करवाइए। इसी तरीके से जो है ये आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके आपको 3 से 4 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। बाज़ शुगर की दवाइयाँ मुस्तकिल खा लेने से मैदा भी ख़राब रहता है और शुगर लेवल जो है वक्ती तौर पर कंट्रोल होता रहता है, जिससे ये होता है कि कुछ ना कुछ मज़ीद उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं और मुस्तकिल आदमी मरीज़ बना रहता है। अच्छा। उससे निजात का सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो है वो यही है कि आप अपना इलाज भी कराएं, वॉक करें, परहेज़ करें।
تو میں یہ بتا رہا تھا، آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو دوا ہے یہ کیا ہے. یہ اصل میں یہ ویٹ لاس کی ایک بہترین دوا ہے جسے عسکری سمارٹ کہتے ہیں، اور یہ وزن کم کرنے میں بہت اچھا. ان رمضان میں تو خاص طور پر اگر استعمال کرے تو یہ ایک ہفتے میں 4 سے 5 کلو وزن بھی لوگوں نے اس کا وزن کم کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وزن جلدی کم ہونا جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. کئی لوگوں نے ریکارڈ بتایا کہ جی ہم نے 4 کلو وزن کم کر دیا یہ کھا کر. یہ آپ کا 1 سے 2 کلو بھی وزن اگر ویک میں کم نارمل ہوتا ہے تو یہ آپ کی باڈی کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق بہت جلدی وزن نہیں کم کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. حاجی صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے، خاص طور پہ جب یہ رمضان المبارک آتا ہے تو لوگوں سے شفقت کے لیے کہا گیا ہے، لیکن یتیم بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے خاص شفقت کا حکم دیا گیا ہے. بہت زیادہ. کیا کہتے ہیں سر، کس طرح سے یتیم بچوں کا خیال رکھا جائے، کس طرح سے ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ میٹرو ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے پیغام اچھے مل رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. بولے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو. اس نے پھر دوبارہ آ کر کہا، 3 مرتبہ کہا، ایک ہی تلقین کی گئی اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے یتیم کے سر پر آپ ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کے برابر، اور اللہ کریم ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو اجر ملے گا. ہم نے جو یتیم خانہ اسلام آباد میں ایک بنایا ہے اور کراچی میں بنایا ہے، اور انشاءاللہ اب حالات ٹھیک ہونے کے بعد، یعنی کورونا کے خاتمے کے بعد اسلام آباد میں 2 ہمیں اور بنانے ہیں. تو ہم نے ان کا نام رکھا ہے میرا گھر المصطفیٰ. میرا گھر المصطفیٰ. کوئی یتیم بچہ سے پوچھیں کہ بیٹے آپ کہاں رہتے ہیں، بولے میں یتیم ہوں، یتیم خانے میں رہتا ہوں. نہیں وہ تو یہ احساس کمتری کا بھی ہے، اس کی عزت نفس کا بھی ہمیں پاس رکھنا چاہیے. تو ہم نے نام اس کا یہ رکھا ہے. 100 یتیم بچے اگر کورنگی میں میرا گھر المصطفیٰ میں ہیں تو وہ 400 محلے کے اور لوگوں کے ساتھ 500 انگلش میڈیم میں میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم یتیم لوگوں کو الگ کر دیا ہے، محلے کے لوگوں کو بھی رکھا ہے. پھر یہ کہ ان کی عزت نفس کو بڑھانا، کہ ان کو محسوس نہ ہو کمتری کا. اس کا افتتاح سندھ کے گورنر جو پہلے زبیر عمر تھے، میری سلام دعا ان کے والد جنرل عمر سے تھی. وہ جنرل غلام عمر لکھتے تھے تو پوچھتا تھا جنرل صاحب یہ جی عمر کیا لکھا آپ نے؟ بولا ان کے والد یعنی زبیر کے دادا کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی تو اس لیے غلام عمر رکھا. ان سے افتتاح کرایا. پھر انہوں نے ایک افطار پر اس سارے بچوں کو بلایا، 15-20 ہمارے جو ڈونرز تھے ان کو بھی بلایا. تو یتیم خانے کے بچے، میرا گھر المصطفیٰ کے بچے اگر گورنر ہاؤس میں افطار کریں تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ علادین پارک اور دوسرے پی ایف میوزیم وغیرہ، یہاں ان کو ہم پکنک پہ لے جاتے ہیں اور وہ گھومتے پھرتے ہیں، ہر جھولے میں جاتے ہیں، سب کہتے ہیں تاکہ ان کی احساس ہو کہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے. اور تعلیم بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلیم حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں سب وہ گھل مل جاتے ہیں. ایک صاحب خیر ایک مرتبہ المصطفیٰ کے اس یتیم خانے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بچے کیا دونوں ساتھ پڑھتے؟ بولا میں بہت یتیم خانوں میں گیا ہوں لیکن نارمل بچے، گھر کے بچے اور یتیم بچوں کو ایک ساتھ انگلش میڈیم میں پڑھایا جائے وہ میں نے نہیں دیکھا تھا. تو الحمدللہ اس بارے میں توجہ دینی چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں، ظاہر میں وقت کی قلیل ہونے کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. ایک میلے کچیلے کپڑے ایک بچے نے پہنے ہوئے تھے اور سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جا کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. بیٹا کیا بات ہے، عید کی تیاری نہیں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا عید کی تیاری کرانے والے کون ہیں؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہوں، ماں نے دوسری شادی کر لی
تو میں یتیم ہوں تو کوئی تیاری کرنے والا نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 الگ الگ روایتوں میں 2 باتیں آتی ہیں, لیکن ایک روایت سناتا ہوں. سرکار نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ محمد تمہارے والد ہوں, سبحان اللہ, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری اماں جان ہوں. سبحان اللہ. تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اس نے بالکل میں اس کو تو بہت پسند کروں گا. تو حضور عیدگاہ کی طرف جانے کے بجائے اس کو لے کے پہلے گھر گئے. اپنے گھر چلے, گھر جا کر کے پھر اس کی عید کے لیے تیاری مختصر وقت میں کرائی اور پھر اس کو عیدگاہ میں لے کر گئے. تو ہمیں ضرور آج رات کو بستر پر جاتے وقت سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے اندر کے ہمدردی کے جذبوں میں یتیم کے لیے کوئی رکھا ہے. ایک بندے نے اپنے بیٹے کی شادی کا ولیمہ وہاں رکھا, ایک بندے نے سردی میں دیسی مرغی دیسی انڈے بنوا کے سوپ ان لوگوں کو پلایا. لوگ پیزا لے کر آتے ہیں, لوگ آئس کریم لے کر آتے ہیں, لوگ میلاد شریف کرتے ہیں. اپنا گھر المصطفیٰ جو ہے, یہ المصطفیٰ کورنگی میں ہے. جو بھی وزٹ کرنا چاہے موسٹ ویلکم, اور جو بھی کوئی تعاون کرنا چاہے. ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں کتنے بچے وہاں پہ ہیں تقریباً؟ 100 بچے ہیں. 100 بچے. 100 بچے. اچھا ماشاءاللہ. اور سب نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ نارمل بچوں کے ساتھ ہیں. ویسے خود نارمل ہیں, بس یہ قسمت کی بات ہے کہ یتیم اللہ نے ان کو یتیم رکھا ہے. اور وہ اس لحاظ سے ہم ان کو خوش کرتے ہیں. بھائی دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو در یتیم تھے, تو تمہیں ان کی مشابہت میں یہ چیز ملی ہوئی ہے. بڑی بات ہے, ایک نسبت ملی ہوئی ہے. نسبت ملی ہوئی ہے تو آپ نسبت پہ ناز کریں اور کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں. بہت شکریہ حاجی صاحب, حاجی حنیف طیب صاحب, جو کہ سربراہ ہیں, بانی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے. اس کے تحت کئی کام کیے جا رہے ہیں, چاہے کٹے ہوئے ہونٹ تالو والے بچوں کا علاج کروانا ہو, تھیلیسیمیا کے مریضوں کا علاج ہو, یتیم خانے ہوں, ہاسپٹل سہولیات ہوں, بہت ساری چیزیں جو گاہے بگاہے ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں حاجی صاحب سے بات کرتے رہیں گے اور جانتے رہیں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہر جمعے اور اتوار کو ہمارے پروگرام کا, ہماری اس نشریات کا حصہ رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سلسلہ ہوگا بیان رمضان کا, اور شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان.